پر اگر خلاصہ کیا جائے تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے علی ابن یقطین کو ان کی جان بچانے کے لیے اور ان کی وجہ سے شیعت کو محفوظ کرنے کے لیے جب ایک وضو جیسے جو نماز کے لیے واجب کی حیثیت رکھتا ہے، مقدمہ کی حیثیت، تو سمجھ لیجیے کہ جب امام معصوم اس میں ترمیم کا حکم دے سکتا ہے تو اگر مصلحتاً یعنی نائب امام شیعت کی حفاظت کے لیے یا مذہب کی بقا کے لیے اگر عزاداری میں خون کو، خونی ماتم کو، زنجیر زنی کو اور اس کے بعد قماز زنی کو کہ جس کا دشمن مس یوز کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ آپ ہندوستان میں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہیں، اس لیے کہ آج کی میڈیا آپ کے اسی خونی ماتم کو، زنجیر زنی کو، قماز زنی کو اس کی ویڈیو بنا کر کے وائرل کرتی ہے اور پوری دنیا میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ اتنے وحشی درندے ہیں کہ جب یہ اپنے کو کاٹنے میں گریز نہیں کرتے تو سامنے والے کو کاٹنے میں کیا گریز کریں گے۔ اور اس کی مثال ISI کی پیش کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کے گلوں کو کاٹتے تھے، اب ایسی جگہ پر اگر دور اندیشی کی بنیاد پر آیت اللہ خامنئی جیسا فتویٰ دے دے کہ قماز زنی بعض مواقع کے لیے، بعض موقعوں کے لیے منع ہے تو ان کی پیروی کرنا، ان کا حکم ماننا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم اپنے خطے کو نہ دیکھیں، ان کی نظر میں پوری دنیا ہے، ہماری نظر میں ہمارا گھر ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارا شہر ہے، تو بس ہماری نظر محدود ہوتی ہے اور مرجع کی نظر لامحدود ہوتی ہے۔ تو اب مرجع چونکہ ایک ولایت رکھتا ہے اس امامت کی ایک کڑی سے کہ جس کو نیابت کی کڑی نواب اربعہ سے آ کر کے ملی ہے، اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نے یعنی اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے کہ دیکھو غیبت صغرا میں یہ رہیں گے، غیبت کبریٰ میں عمومی نائب رہیں گے، اب جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے ان کی تم پیروی کر لینا، اس لیے کہ ان کا حکم میرا حکم ہوگا، میرا حکم خدا کا حکم ہوگا، اور خدا کا حکم سب کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو اب اگر مرجع کی مخالفت کرتے ہو تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں حجت خدا کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو آئیے اب ایک موضوع ہمارے پاس بچا ہوا ہے کہ جہاں پر میرے خیال سے اذان کی آواز تو نہیں سنائی دے رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ فقہا اور مراجع کی خدمات آج ایران کی دین ہے کہ جو شیعت اتنا بڑھ چڑھ کر کے آج پوری دنیا میں پہچانی جا رہی ہے، ورنہ ہمیں یاد ہے کہ جب تک ایرانی انقلاب نہیں آیا تھا لوگ تقیہ کی حالت میں جلوس بھی کر لیتے تھے، مجلسیں بھی کر لیتے تھے، اپنے گھر کے اندر ماتم بھی کر لیتے تھے، لیکن یہ انقلاب اسلامی ایران کی دین ہے اور فقہا کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے ہمیں آزادی بھی دیا اور خدمات کو بھی انجام دیا، اور دنیا کے کونے کونے میں یعنی اپنی خدمات کے ذریعے شیعت کے پرچم کو بلند کیا۔ اب آئیے اسی خدمات کو گنانے کے لیے کہ جو ہمارے مہمان عالم دین جناب مولانا امیر حسنین صاحب جو نمائندہ ولی فقیہ کے دفتر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ آئیں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ ایک ولی فقیہ کس طریقے سے خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقط قال الامام العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، فاما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات حدیثنا فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ عزیزان محترم، چونکہ وقت بہت کم ہے اور 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں تعاون کیا ہے، اور خاص کر کے مولانا علمدار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھا قدم اٹھایا، اگرچہ چھوٹے پیمانے پہ ہے یہ، اسی کو اور بڑے پیمانے پہ جو ہے بڑھانا چاہیے اس پروگرام کو، اور
کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس میں شرکت کریں۔ بہرحال چونکہ تقریباً تمام علماء نے مرجعیت اور اخباریت ہی سے متعلق بولا، اور کہیں نہ کہیں مطالب جو ہیں وہ ایک دوسرے میں مل گئے ہیں، لہٰذا میں کوشش یہ کروں گا کہ کوئی بات تکراری نہ ہو۔ اصل میں مرجعیت کہاں سے اور کیوں ہے، اس کی خدمات کیا ہے؟ سب سے پہلے میں چھوٹا سا مقدمہ بیان کر دوں کہ رسول اسلام کے زمانے میں اگر کسی کو کوئی دینی مشکل پیش آتی تھی تو کس کے پاس جاتا تھا؟ پیغمبر کے پاس۔ اس کے بعد جب رسول اس دنیا سے جانے لگے تو اب مرجع کون ہے؟ کون عوام کے اور مومنین کے مسائل کو حل کرے گا؟ اس کے لیے رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اطرت کتاب اور میری اطرت قرآن اور میری اطرت۔ اب جب تک یہ تو ظاہر سی بات ہے جو بھی مشکل پیش آئے مومنین کے لیے وہ کہاں جائیں گے؟ انہی کے در پہ جائیں گے، اہل بیت کے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عرصہ جب گزرتا رہا اور آخری امام کا زمانہ آیا، آخری امام جب پردے غیب میں چلے گئے اور غیبت صغریٰ تقریباً 80 سال کا 70 سال کا عرصہ رہا، اس میں نواب اربع جو ہے وہ مسائل لوگوں کے حل کرتے رہے، لوگوں کے مسئلے امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور امام اس کا جواب دیتے تھے، اس طرح عوام کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ اب جب امام نے اپنی غیبت کبریٰ کا اعلان کر دیا کہ اب یہ نوابین اربع بھی مجھ سے اب ملاقات نہیں کریں گے، اب کوئی خاص میرا نائب نہیں ہے، تو اب کون سی چیز ہے جو مومنین کے مسائل کو حل کرے؟ اب کیا یعنی رسول نے کیا چھوڑا تھا؟ اہل بیت اور قرآن کو چھوڑا تھا۔ اب یہاں پہ آخری امام جو خود پردے غیب میں چلے گئے، اب انہوں نے کیا چیز چھوڑی ہے جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے؟ تو اب ایک توقیع میں اپنے چوتھے نائب کی ایک توقیع میں آپ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، وہ واقعات جو پیش آئیں گے، وہ مشکلات جو پیش آئیں گی، وہ مسائل جو تمہارے سامنے پیش آئیں گے، ان کو حل کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ ان مسائل کو لے کے تم ہمارے راویوں کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی مشکل حل کرو۔ وہ راوی کون ہے؟ امانت دار راوی۔ کون راوی؟ کہ جو روایت کو، ہماری روایت کو جو سمجھتے ہو اس سے صحیح حکم کا استخراج کرتے ہو اور صحیح اور ضعیف حدیث کو سمجھتے ہو، جب ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئی آج جو سوال یہ کیا جاتا کہ بھئی علماء یا فقہاء یا مراجع کی خدمت، یہی ہمارا عنوان بھی ہے بظاہر، کہ ان کی خدمات کیا ہیں؟ تو حقیقت میں ان کا پورا وجود ہی خدمت ہے، پورا وجود ہی ان کا ہمارے لیے خدمت ہے۔ اس لیے کہ انسان یا تو اتنا علم حاصل کر لے کہ 6666 آیتیں اس کے ذہن میں ہو کسی حکم کو نکالنے کے لیے، اور تقریباً 40,000 حدیثیں، سب سے کتب اربع کی حدیثیں تقریباً اتنی بیٹھ رہی۔ سب سے پہلی کتب اربع میں جو سب سے پہلی کتاب ہے اصول کافی، اس کی کتنی حدیثیں؟ تقریباً 16,000 حدیثیں ہیں، جس کو کلینی علیہ الرحمہ نے 20 سال میں لکھا ہے۔ 16,000 حدیثیں یہ۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی کتاب ہے کتب اربع میں، وہ شیخ صدوق نے لکھی ہے من لا یعذر الفقیہ، جس کی حدیثیں کتنے ہیں؟ 7,000۔ اور اس کے بعد تہذیب، تقریباً تہذیب کی حدیثیں 13,000۔ اور اس کے بعد کتب اربع کی چوتھی استفسار کی حدیثیں تقریباً 8,500۔ تو یہ 30-35-40,000 حدیثیں جو ہو رہی ہیں، کسی حکم کو نکالنے کے لیے ان تمام 40,000 حدیثوں کا علم بھی ہونا چاہیے، 6,666 آیتوں کا علم بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مبین ہے۔ یہ تمام علوم ہو، حدیث کے بارے میں بھی جانتا ہو، تب جا کے وہ اپنی مشکل کو حل کر سکتا۔
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کون کرے گا؟ جو علماء جنہوں نے اپنی 80 سال کی زندگی اور 60 سال جنہوں نے علوم دین حاصل کیا اور اس مقام پہ پہنچ گئے اور اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لی کہ وہ کسی ایک حکم شرعی کو قرآن اور حدیث سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. تو خود یہ تمام احادیث جمع جو کہ یہ خود علماء کی خدمت ہے. آج جو اخباری کہتے ہیں کہ ہم اخبار پہ عمل کریں گے، ارے بھائی یہ اخبار اگر یہ علماء جمع نہ کرتے، یہ فقہا جمع نہ کرتے تو یہ اخبار آتی کہاں سے، یہ روایتیں آتی کہاں سے؟ لہٰذا سب سے بڑی خدمت ان علماء اور فقہا مراجع کی ہے جنہوں نے یہ اخبار جمع کر کے اور یہ احادیث جمع کر کے ہم تک پہنچائی ہے. اس کے علاوہ مثلاً حوزات جو ہے قائم کیے، جس میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ زعیم حوزہ نجف کا جو حوزہ جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے، جس کی تقریباً 3000 شاگرد جو ہے آپ کے خود کے ہیں. لہٰذا ایک قوم کی خدمت کر رہے ہیں یہ، اور قوم کی خدمت ایسی کی کہ اس کے بعد ایک تحول آ گیا اور علماء اور مراجع وجود میں آئے. اس کے علاوہ مثلاً علماء اور مراجع کی جو خدمات ہیں اس میں آپ یہ لے لیجئے کہ اللہ نے جو انہیں پاور اور جو ان کو قدرت دی ہے اس کا انہوں نے بر وقت استعمال کر کے قوم کی حفاظت کی ہے، شیعت کی حفاظت کی ہے. یہ مناظرے، یہ قوم کبھی کی تباہ برباد ہو جاتی اگر علماء جو ہے مناظرہ نہ کرتے. اپنے مناظرہ کر کے، علماء نے مناظرہ کر کے دوسرے مخالف گروہ سے اور مخالف مسالک سے ان کو شکست دے کر تشیع کی حفاظت کی ہے اور مذہب حق کا اعلان کیا ہے. لہٰذا مناظرے جو ہیں آپ ان علماء کے دیکھیں گے تو بھرے پڑے ہیں تاریخ میں. اس کے علاوہ خود جو طاقت ان کے پاس امام زمانے کی طرف سے آئی ہے، وہ ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کر دوں کہ مرزا شیرازی، اب سے تقریباً 125 سال پرانی بات ہے کہ ایران میں برٹش کمپنی نے، انگلینڈ کی کمپنی میں نے تمباکو کی کمپنی کھولی وہاں اور اس کا کاروبار بڑھا دیا. اب جب مرجع وقت نے دیکھا کہ یہ انگلینڈ کی کمپنی اپنے پیر جما رہی ہے تو فوراً مرجع وقت نے خطرے کو بھانپتے ہوئے حکم دے دیا کہ آج سے تمام مومنین کے اوپر تمباکو نوش کرنا، تمباکو پینا حرام ہے. لہٰذا جیسے ہی اعلان کیا تمام مومنین نے حکم کو مانا اور وہ تمام کا تمام جو ذخیرہ بھرا ہوا تھا تمباکو کا وہ سب بیکار ہو گیا. لہٰذا جب ان کی کمر ٹوٹ گئی برٹش کمپنی کی تو وہ واپس چلے گئے انگلینڈ کی کمپنی کی. اب سوچئے کہ اگر انگلینڈ نے جہاں بھی قدم رکھے اور جہاں بھی اپنا کاروبار جاری کیا ہے تو جلدی سے قدم نہیں اٹھاتا پھر وہاں سے. ہندوستان میں جب برٹش کمپنی نے جو ہے بنیاد رکھی یہاں اور اپنا کام شروع کیا تو ہندوستان کو 200 سال غلام بنایا. اور اگر یہی کام ایران میں کرنے دیتے اس انگلینڈ کی کمپنی کو تو آج ایران وہ نہ ہوتا جو آج ہے. لہٰذا اور اگر ہندوستان میں یہ فتویٰ دے دیا جاتا، یہ ہندوستان اس لائق ہوتا کہ اس کے پیر نہ جمنے دیتا تو ہندوستان 200 سال انگریزوں کو غلام نہ رہتا. لہٰذا یہ پاور اور یہ قدرت جو امام نے مرجع وقت کو بخشی ہے اس کا استفادہ کرتے ہوئے قوم کی حفاظت کی. اور اس کے بعد آپ آگے آئیے خود امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو انقلاب لے کر آئے، انقلاب اسلامی، اور جب انقلاب اسلامی وجود میں آیا تو اس کا فیض یہ ہوا کہ تمام اطراف میں خود یورپ کے اندر بہت سے لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام پڑھا جانے لگا، اسلام کے اوپر سرچ ہونے لگا اور بڑے تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا. لہٰذا جب یہ چیزیں دیکھی تو امریکہ، اسرائیل، سامراجیت گھبرا گئی کہ یہ کیا، اسلام تو غلبہ حاصل کر لے گا. لہٰذا تمام سامراج کے افراد پرمغز شخصیتیں سر جوڑ کے بیٹھی اور انہوں نے اس کا راہ حل تلاش کیا کہ آخر وہ طاقت کون سی ہے جو ان کو ایک کیے ہوئے ہے، وہ طاقت کون سی ہے جو ان کو قوت بخشتی ہے. تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس طاقت کا نام مرجعیت ہے. لہٰذا انہوں نے مرجعیت اور
عوام کے اندر، مومنین کے اندر دوری ڈالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، اور انہی علماء اور مراجع اور مومنین کے درمیان دوری کا ایک طریقہ جو ہے وہ اخباریت ہے۔ تو یہ جو بھی علماء کی مخالفت، مراجع کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے یا تو شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اعلی کار بنے ہوئے سامراجیت کے، کہ جنہوں نے یہ بھاپ لیا کہ اگر کوئی قوت اور طاقت ہے مسلمانوں کے پاس تو یہ مرجعیت ہے، لہٰذا مرجعیت کو کمزور کرنے کے لیے سامراجیت اپنے پوری طاقت لگا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جتنے بھی انقلاب آئے وہ انقلاب اسلامی کے بعد وجود میں آئے اور بڑے بڑی تحریکیں چلی۔ اب آج جو اخباریت والے کہتے ہیں، جو اخباریت کا جھنڈا لہراتے ہیں، اب ان سے یہ پوچھو کہ ان علماء اور مراجع کو جو آپ لان تان کرتے ہیں، ان علماء اور مراجع ہی کی دین ہے کہ آج روزات مطہرہ بچے ہوئے ہیں۔ نجف میں، کربلا میں، سیریا میں اگر یہ روزات بچے ہوئے ہیں تو مرجعیت کی وجہ سے ہے۔ اور ان کمقلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک طرف تو یہ امام حسین کے چاہنے والے، جناب زینب کے چاہنے والے ہیں اور حضرت علی کے ماننے والے، ان کے پکے مولائی بن کے دکھاتے ہیں، اور دوسری طرف انہی علماء کو برا کہتے ہیں جو روزوں کی محافظت کر رہے ہیں، جو روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کے پاس اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو یہ سوچتے کہ مرجعیت کی وجہ سے آج جو روزات مطہرہ اگر بچے ہوئے ہیں، روزہ ہے مطہرہ، وہ انہی مرجعیت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس پروگرام کو اور زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پہ اس کو کیا جائے، اور مومنین ایسا پروگرام کیا جائے، ایسی جگہ پہ کیا جائے تاکہ مومنین اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح ہو، آپ صحیح ہو، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے بچے بھی صحیح اٹھے؟ لہٰذا یہ سوچ کے کہ ہمیں اپنے بچوں کے عقائد صحیح رکھنے ہیں، اس طرح کے پروگرام آپ لوگ کرتے رہا کریں۔ اور یہ اگر آپ نے کام کیا تو شیعت کی اور مرجعیت کی گویا بہت بڑی خدمت کی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔